آپ کا اپنا فیوچر پلان کیا ہے؟ آپ نے افتاح کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کا کمپلیٹ پلان ہے؟ کوئی کچھ کر رہے ہیں ورکنگ، یا بس جتنا جی بالکل بالکل ہے، افتاح کرنا ہے، مفتی بننا ہے، لیکن ٹائم دینا کچھ مسئلہ بنا پڑا ہے کیونکہ میرا بزنس امریکہ میں ہے. تو میں یوزلی میرا یہ ہوتا ہے کہ 1-2 ماہ پاکستان میں، 1-2 ماہ امریکہ میں، تو ٹک کے بیٹھا نہیں جا رہا. اور جو اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں تو اوبیسلی وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ ٹائم پورا دیں ان کو، تبھی ہوگا. تو بس اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم، جیسے کچھ مجھے ٹائم پورا ملے گا تو انشاءاللہ I'll try to complete before I go back. انشاءاللہ. کوئی ایک عادت آپ کے ہسبینڈ کی ایسی جو آپ چاہیں کہ ان میں تبدیل ہو جائے؟ زیادہ نہیں میں پوچھ رہا، کوئی ایک ہے؟ نہیں زیادہ نہیں، کوئی بھی ایسے نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اچھا، ساری عادتیں اچھی ہیں ان کی؟ ہاں سب عادتیں اچھی ہیں، کوئی بری عادت مجھ میں ہو سکتی ہے لیکن مجھ میں ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کیمرے کے علاوہ پھر آپ کو بتائیں جا کے. نہیں اوبیسلی کوئی انسان پورا نہیں ہے، ہر انسان میں خامیاں ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ کو قرآن بھی کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے میں آپ لباس ہیں ایک دوسرے کے، تو خامیاں چھپانا ہی بنتا ہے بیسیکلی. تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، مطلب خطا کار ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جب محبت ہوتی ہے، آپس میں کمپرومائز ہوتا ہے، تو وہ پھر اوبیسلی آپ ابزارو کر لیتے ہو ایک دوسرے کی چیزیں، بری چیزیں جو آپ برداشت کر لیتے ہو. تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار پورا پیکیج ہے، اگر 10 خوشیاں دے رہا ہے اور 2-4 چیزیں بری بھی ہیں تو لیٹس ٹرائی ٹو اگنور دیٹ. تو آئی گیس اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے. نہیں کیونکہ شاید پھر میں یوز ٹو ہو چکی ہوں، کوئی بات مجھے بری لگتی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے کیونکہ برا لگتا نہیں ہے. لوگ بھی بولیں گے شاید جھوٹ بول رہی کیمرے کے سامنے، تو ایسی کوئی بات نہیں جو ان میں چینج کرنا چاہوں. میں نماز پڑھتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، شروع میں کرنا چاہیے تھا، میں بھول گیا. جب آپ نے ان سے شادی کی، آپ کے گھر والے مان گئے؟ مطلب انہوں نے نہیں کہا کہ پہلے اس بندے کی 3 خراب ہوئی ہیں، وہ تمہیں بھی خراب ہی نہ کر دیں؟ نہیں، میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ پہلے ان کی 3 شادیاں. انہوں نے مجھے بتایا تھا، میرے گھر والوں کو نہیں. تو گھر والوں سے تو میں نے بات کرنی تھی، تو انہیں میں نے ایک کا بتایا تھا کہ ان کی ایک شادی ہے. تو 3 شادیوں کا تو اب جب سب کو پتا چلا ہے تو ساتھ ہونے بھی چل گیا ہے. تو یہ بات ان سے چھپا کے رکھی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ اس بات کو انہیں بتانے کا نہ تو کوئی فائدہ نہ نقصان ہے، نہ بتانے سے بھی کیا ہو جائے گا، وہ میری شادی نہیں ہونے دیں گے. تو بہتر ہے شادی کر رہے ہیں اور اس بات کو چھپائیں، اور شادی کر کے بتا دیں. الحمدللہ. دیکھیں یہ بتا کے اب پتہ چل بھی جائے تو مائنڈ نہیں کریں گے، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا اتنا اچھا خیال کر رہا ہے اور سب چیزیں اتنے اچھے سے مینیج ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ دونوں کا بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی گپ شپ رہی. لاسٹ پہ ایک میسج آپ دونوں کی طرف سے پبلک کے لیے پلیز. پہلے آپ. پبلک کے لیے میسج، آئی گیس میسج یہی ہے کہ صبر جو ہے نا ہم لوگوں میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ میں آیت 145 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے. آزماتے ہیں انسان کو خوف سے، بھوک سے، اور جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ان سے. مطلب سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ہر بندہ ڈرتا ہے کسی نہ کسی چیز سے. آپ کو خوف ہے کہ آپ کی بیوی ناراض نہ ہو جائے، آپ کو خوف ہے آپ کے بچے ناراض نہ ہو جائیں، آپ کو خوف ہے میرا بزنس ڈاؤن نہ ہو جائے، آپ کو خوف ہے میری صحت خراب نہ ہو جائے. یعنی کہ ہر انسان، کوئی انسان نہیں کہتا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے. انبیاء کو خوف رہا ہے، قرآن بار بار کہتا رہا ہے کہ مت ڈرو. یعنی کہ خوف ایک فطری چیز ہے، ہر انسان ڈرتا ہے. لیکن ساتھ ہی قرآن اس کا اگلی آیت میں اس کو کہتا ہے کہ اس کا علاج اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم صبر کرو. تو صبر ہی آئی گیس ایک چیز ہے جو آپ کے بہت سارے سلوشنس کا حل ہے. اور ابھی ہم دیکھیں جو ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، کوئی انسان فوراً سے امیر ہونا چاہتا ہے، کوئی انسان فوراً سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان فوراً سے جو کرنا چاہتا ہے. صبر نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ، کیونکہ معاملات ہم کہتے ہیں کہ آج ہی ہو جائے، اپنے ہاتھ میں لے لیں. کسی کو دیکھیں گے کچھ کو ترقی کر رہا ہے تو کہیں گے میں نے بھی فوراً کرنا ہے. تو پیشنس کم ہوتا جا رہا ہے، پیشنس لیس سوسائٹی ہم لوگ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور بات یہ کہ آپ اللہ کے جتنے قریب ہیں، آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے، تو صبر بھی بڑھتا جائے گا. تو میرا میسج یہی ہے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ ہمیں صبر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پیشنس صبر کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ ایز اے نیشن صبر کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور جلد بازی نہ کریں کسی کو دیکھ کر. ہر کام، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، تو سمجھنا پڑے گا بیسیکلی. اور پیشنس سے رہیں گے تو اللہ کی مدد یقینی ہے ہر مشکل میں انشاءاللہ. بالکل جی. آپ کی طرف سے؟ اور میری طرف سے یہ کہ اگر آپ اپنی لائف اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو
آپ جو ہے نا جب کسی کو جج کرتے ہیں تو اس کی اچھی چیزوں کو دیکھا کریں, اس کی بری چیزوں کو ہائٹ لائٹ نہیں کیا کریں. جب آپ اچھی چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی, آپ خوشیاں بانٹیں گے. اور آپ تب تک خوش نہیں رہتے جب تک آپ کسی کو خوش نہیں رکھتے. اگر میں انہیں بہت برا بھلا کی جا رہی ہوں تو میں خود بھی دل سے کبھی خوش نہیں رہوں گی. میں جتنا مرضی پریٹینڈ کر لوں کہ میں بہت خوش ہوں, میرے پاس بہت چیزیں, ایسے نہیں ہوتا. خوشی آپ کو ملتی ہے دل سے, تو آپ کو ملے گی تب جب آپ خوشیاں بانٹیں گے, تو آپ دلی طور پر بھی خوش رہیں گے. اور لوگوں کی ہیلپ کیا کریں, لوگوں کا خیال کیا کریں, آپ ارد گرد دیکھا کریں, اگر کوئی نیڈی ہے تو اس کی ہیلپ کریں, یہ بہت ضروری ہے. جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ اگر میں اپنے پاس جمع کر لوں گا تو یہ بہت بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر کچھ بھی ہے, کوئی بھی چیز بانٹنے سے بڑھتی ہے, رکھنے سے کبھی بھی نہیں بڑھتی. رکھنے سے ہمیشہ کم ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.